السلام علیکم ناظرین، سن 2009 میں ایک اسلامک کیمبرج سسٹم اسکول میں جاب کر رہا تھا۔ اس کے ایڈمن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داریاں بھی میرے پاس تھیں اور جو پروموشنل ایکٹیویٹیز کی ذمہ داریاں تھیں وہ بھی میرے پاس تھیں۔ ایک آئیڈیا میرے ذہن میں جنریٹ ہوا کہ اس اسکول کی جو ڈاکومنٹری ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ تو یہ آئیڈیا میں نے اپنے پرنسپل سے شیئر کیا کہ کنونشنل کیمبرج سسٹم اسکول اور جو اسلامک کیمبرج سسٹم اسکول ہے ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے وہ ڈاکومنٹری کی صورت میں پیرنٹس کو بتانا چاہیے۔ تو اسی پروجیکٹ کو کرنے کے لیے میری ملاقات جناب ماجد صاحب سے ہوئی، جو انٹرنیشنل اسٹوڈیوز کے مالک تھے اور ساتھ ساتھ وہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس بھی چلا رہے تھے۔ ان سے کئی میری میٹنگز ہوئیں اور میٹنگز کے دوران ایک آئیڈیا جنریٹ ہوا کہ ہم ایک اسلامک ویب چینل جو ہے وہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ڈاکومنٹری تو ایک طرف، تو اس کے بعد میں اسلامک ویب چینل کی طرف مائل ہوا اور اس کو بنانے کے لیے میں اپنی جستجو کرنے لگا۔ اسلامک ویب چینل کا جو آئیڈیا جنریٹ ہوا اس کے لیے ہمارے پاس جو وجوہات تھیں وہ کئی تھیں، اور ہم نے انہی وجوہات کو سامنے رکھ کر اس چینل کے 4 جو اہداف تھے ان کو سامنے رکھا کہ جو بھی ہم پروگرامز بنائیں گے اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ اس کے گرد گھومے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم ایسے پروگرام بنائیں گے جو کہ مسلمانوں کو اسلام کی معلومات زیادہ سے زیادہ دیں، قرآن و حدیث، سیرت، فقہ، اسلامی تاریخ وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی جو دعوت ہے وہ غیر مسلموں کو دی جائیں گی۔ تو ہمارے جو پروگرام کا کانٹینٹ ہوگا اس کی بیس ایک یہ بھی ہوگی۔ تیسرا ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں اور اس کے جو سلوشن ہیں اس کو بھی خاص طور پہ اجاگر کیا جائے گا، اور خاص طور پہ ہمارے ملک پاکستان کے مسائل کو بھی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہمارا ہدف تھا کہ کوئی بھی مفید معلومات جو ہم ویڈیو کی صورت تک عوام تک پہنچا سکتے ہیں وہ بھی ہمارے ان اہداف میں شامل ہوگی۔ تو ہمارے جتنے بھی کانٹینٹ ہے وہ سب ان آبجیکٹیوز کے گرد گھومتا ہے۔ تو انہی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کئی ڈاکومنٹریز بنائیں، ہم نے کئی کامیاب سیمینارز بھی منعقد کرائے، بے تحاشا سینکڑوں انٹرویوز بھی ہم نے کیے، اور اسی طرح ہم نے آن لائن کورسز بھی متعارف کرائے۔ اب میں یہاں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے کچھ وہ جو نمایاں کام جو ہم نے اذان ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کیے ان کا ذکر کروں۔ سب سے پہلے تو ہم نے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بابا گرو نانک اور اسلام کے نام سے ایک ڈاکومنٹری بنائی جو سکھ مذہب کے پیروکاروں کے لیے اسلام کی دعوت تھی، جس میں ہم نے بابا گرو نانک کا جو قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک قلبی تعلق تھا اور جو حقائق انہی کی کتابوں سے تھے کہ انہوں نے 2 دفعہ حج بھی کیا، یہ تمام جو حقائق ہیں، فیکٹس ہیں، ہم نے اس ڈاکومنٹری میں ذکر کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہندو مت کے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے ہم نے کلکی اوتار کے نام سے ڈاکومنٹری بنائی، کیونکہ جو ہندو مت ہیں ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آخری جو اوتار آئیں گے ان کا لقب ہوگا کلکی۔ تو ان کے حوالے سے جو بھی پروفیسیز، جو بھی پیشن گوئیاں ویداس وغیرہ میں ذکر کی گئی ہیں وہ ہم نے ذکر کی اور اس ڈاکومنٹری میں بتائیں، اور اس میں یہ واضح کیا کہ یہ شخصیت جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ تو آج سے 1400 سال قبل آ چکے ہیں۔ پھر ہم نے ایک ڈاکومنٹری قانون ناموس رسالت کے موضوع کے اوپر بنائی، کیونکہ یہ جو اس قانون کی کیا اہمیت ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے اوپر جو تیر چلائے جاتے ہیں میڈیا کے اوپر ان کی کیا حقیقت ہے، یہ تمام باتیں ایک تفصیلی ڈاکومنٹری میں ہم نے بنائی، اور یہ ڈاکومنٹری ایئر بائی ڈیجیٹل کے اوپر بھی چلی تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک ڈاکومنٹری بنائی جس کا موضوع پاکستان کے دینی مدارس تھا۔ ڈاکومنٹری کا عنوان تھا تہذیبوں کا تصادم اور دینی مدارس۔ ہم نے اس میں پاکستان کے دینی مدارس کا جو مثبت کردار ہے، جو علماء کرام، جو مفتیان کرام، حفاظ کو وہ پیدا کر رہے ہیں، پروڈیوس کر رہے ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں، تو یہ تمام حقائق اس ڈاکومنٹری میں ہم نے ناظرین کو بتائے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک ڈاکومنٹری النساء کے نام سے بھی بنائی۔ النساء ڈاکومنٹری بیسکلی جو عورتوں کے حقوق اور ان کا جو سٹیٹس ہے اسلام میں وہ ہم نے اس میں واضح کیا، کیونکہ اگر آپ مغربی میڈیا کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ ان کے جو اینالسٹ ہیں وہ اسلام کو اگر جب تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو عورت
کو بہت ہی مظلوم دکھاتے ہیں کہ اسلام میں عورت بہت مظلوم ہے اور اس کے حقوق پامال ہو رہے ہیں. تو ہم نے اس ڈاکومنٹری میں تمام حقائق جو قرآن و سنت میں خواتین کے حوالے سے ہیں ان کو پیش کیا, اور پھر اس کا ایک موازنہ بھی مغرب کے ساتھ کیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو یہ کچھ چند ڈاکومنٹریز تھیں جو جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا, جو ہم نے بنائی خاص طور پر. اس کے علاوہ ہم نے کئی کامیاب سیمینارز بھی کیے جن میں ذکر کرنا چاہوں گا. ایک سیمینار جس کا عنوان تھا پاکستان کو درپیش چیلنجز اور ان کا حل. اس سیمینار میں ہمارے ملک کے معروف شخصیات جیسا کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے خطاب کیا, مرحوم جنرل DGISI جو پہلے تھے جناب جنرل حمید گل صاحب, انہوں نے اس میں خطاب کیا. مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب معروف عالم دین ہیں, انہوں نے خطاب کیا. اوریا مقبول جان صاحب نے خطاب کیا, اور اسی طرح انیق احمد صاحب نے بھی اس میں خطاب کیا. اسی طرح کئی ہم نے اور سیمینار کرائے, مثلا مسلمانوں کا زوال اور اس کا حل, اس کے اوپر کرایا. پھر ہم نے فلسطین میں غزہ کی صورتحال کے اوپر کانفرنس کرائی. ایوان رڈلی صاحبہ جو کہ مشہور برطانوی صحافی ہیں ان کو بلایا اور ان کے ساتھ مل کر یہاں شام کی صورتحال کے اوپر ہم نے سیمینار کرایا, کیونکہ انہوں نے شام کا تازہ دورہ کیا تھا ان دنوں. اسی طرح ہم نے بہت ہی ایک منفرد پروگرام کیا جس میں قرآنی کمپیوٹر بچوں کو ہم عوام کے سامنے لائے, اور انہوں نے کمپیوٹر کی جتنا تیزی سے جو ہے قرآن کے حوالے سے جو سوالات ان سے کیے گئے وہ اس کو جواب دیتے تھے. اور اس سیمینار کے بعد ان کی کافی مشہوری ہوئی اور یہ مختلف چینلز پہ بھی آئے. پھر ان کو سعودی عرب کے چینلز پہ بھی بلایا گیا, اور پھر انہوں نے مسجد نبوی میں بھی جا کے پروگرام کیا. تو الحمدللہ ان کو متعارف کرانے میں اذان ٹی وی کا ایک اہم کردار تھا. اس کے علاوہ اذان ٹی وی کا ایک بہت ہی اہم جو کام وہ تفسیر قرآن کے حوالے سے ہے. اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ تفسیر قرآن کا جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہم 540 ایپیسوڈز کے ذریعے ہم پوری مکمل تفسیر قرآن بہت ہی مکمل انداز میں اس کو پیش کر رہے ہیں, جو آج سے پہلے اردو زبان میں اتنے مستند مفتیان اکرام کی طرف سے پہلے کبھی ویڈیو کی صورت میں کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ آئی ہو. تو اس میں الحمدللہ آپ مفتی طارق مسعود صاحب کو جانتے ہوں گے. مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی اذان ٹی وی نے سب سے پہلے متعارف کرایا, اور الحمدللہ اب وہ جگہ جگہ سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز موجود ہیں, اور وہ دنیا بھر کے اسفار بھی کر رہے ہیں جہاں جا کے اسلام کی تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اذان ٹی وی نے جو ہے ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر بھی پروجیکٹ کیا, انٹرویوز کیے, اور وہ عنوان تھا میں نے پاکستان بنتے دیکھا. اس عنوان پہ ہم نے اس لیے انٹرویوز کیے ان حضرات کے جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا, یا تحریک پاکستان کے بانیان سے ان کی ملاقات ہوئی, یا وہ ایک عام شخص تھے یا اشخاص تھے جنہوں نے ہجرت کی. تو ہم نے ان کی تاریخ کو اس لیے محفوظ کیا کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو قیام ہے اس کے حوالے سے میڈیا کے اوپر بہت زیادہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے. کوئی اس کو کہتا ہے بھئی یہ قائد اعظم سیکولر تھے, اور کوئی اسلام کی بات کرتا ہے. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ جو حضرات جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعات دیکھے اور وہ خود اس کا حصہ تھے تاریخ کا, ان کے جو بیانات ہیں ان کو ریکارڈ کر لیا جائے. کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایسے حضرات اب اپنی اس عمر میں پہنچ چکے ہیں, اکثریت تو اس میں سے اس دنیا سے جا چکی ہے, لیکن جو چند افراد رہ چکے ہیں ہم ان کے ان تاریخی جو واقعات تھے ان کے ذریعے سے اس کو محفوظ کرنا چاہتے تھے. تو الحمدللہ ہم نے 50 کے قریب انٹرویوز کیے, ابھی بھی یہ پروجیکٹ جاری ہے. اس کے علاوہ ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ ہم نے بیسک اسلامک فاؤنڈیشن کورس کے نام سے ایک کورس متعارف کروایا جس کے 7 اسلامی مضامین تھے, اور عوام میں یہ بےحد مقبول ہوا, اور جن لوگوں نے بھی یہ کورس اٹینڈ کیا اور رجسٹر ہوئے ان کو بےحد فائدہ ہوا. اذان ٹی وی نے کئی سیلیبریٹیز اور علمی شخصیات, فوجی جرنیلز اور اس طرح مختلف فیلڈز کے جو لوگ ہیں, جو ماہرین ہیں, ان کے سینکڑوں انٹرویوز کیے. مثلا شاہد آفریدی صاحب, جنید جمشید صاحب, اور بہت سے اور علمی شخصیات اور سیلیبریٹیز کے ہم نے انٹرویوز کیے جو کہ آپ اپنے یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کے سامنے ماضی کے جو ہمارے چند نمایاں کام تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے.
ابھی میں آپ کے سامنے جو ہمارے حال کا جو ہم پروجیکٹس کر رہے ہیں پریزنٹلی ان کا ذکر کرنا چاہوں گا، اور اگر آپ کو ہمارے ماضی کی جو کارکردگی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں تو آپ ضرور ہمارے ان حال کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں بھی آپ اپنا حصہ ڈالیں۔ سب سے پہلے تو ہم ایک ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں جو کہ عیسائی دنیا کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ہے۔ اس ڈاکومنٹری کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ابھی بھی عیسائیت ہے، اور عیسائی مشنریز ہر طریقے سے جو ہے عیسائیت کو فروغ دینے کے لیے ریڈیو چینلز، ٹی وی چینلز، میگزینز اور فیلڈ میں جا کے دعوتی کام کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے پر وہ ایسی ہائی بجٹ فلمز بھی بنا رہے ہیں جس میں وہ اپنے عقیدے کا پرچار کرتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی ڈاکومنٹری جو کہ واضح طور پر قرآن و سنت کے جو حقائق ہیں، جو احکامات ہیں عیسائیت اور اسلام کے حوالے سے، تو اس ڈاکومنٹری میں ہم اس کو تاریخ کے تناظر میں بھی اور عیسائی کتب کے حوالے سے بھی اور عقلی دلائل کی صورت میں بھی ہر طریقے سے اس میں جو قرآن و سنت کے جو حقائق ہیں ان کو پروف کیا جائے اور بتایا جائے، اور الحمدللہ ہماری اس پہ ریسرچ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور بس اب بنانے کی دیر ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک موضوع ایتھیزم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مغرب میں ایتھیزم پھیل چکا ہے، یعنی کہ ان کے پاسپورٹ پہ، آئی ڈی کارڈ پہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ عیسائی ہیں، لیکن ان کے دل سے وہ پکے عیسائی بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ خدا کے وجود کا انکار کرنے لگے ہیں۔ تو ایتھیزم جو ہے ہمارے ملکوں میں بھی جو ہے امپورٹ ہو رہا ہے، اور ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ بھی ایسے کچھ سوالات اٹھانے لگے ہیں، اور اگر ہم نے اس کے حوالے سے صحیح محنت نہیں کی، علمی محنت نہیں کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 10-15 سالوں میں حالات بہت مختلف ہوں گے۔ تو انہی جو ایتھیسٹ جو لوگ ہیں جو اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، اس کے تمام جوابات ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس ایتھیزم کی جو ڈاکومنٹری ہے اس میں شامل کیا جائے۔ اس کے علاوہ بہت ہی اہم کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہمارا جو تفسیر قرآن کا پروجیکٹ ہے اس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ اب تک ہم نے 250 ایپیسوڈز تفسیر قرآن کی ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دی ہیں، اور 290 ایپیسوڈز ابھی باقی ہیں۔ تو یہ جو 290 ایپیسوڈز ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد مکمل کر لیا جائے۔ اگر آپ کو ہمارے ماضی کے جو ہمارے کام ہیں اور ان کا جو کانٹینٹ ہے اس سے آپ متفق ہیں، اور جو ابھی حال اور مستقبل میں جو ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں اس سے بھی آپ متفق ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ضرور اس کام میں ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ یہ وہ میدان ہے جو تقریباً ابھی بھی خالی ہے۔ خالی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو باطل ہے جس طرح وہ اس پہ یلغار کر رہا ہے اس میدان میں، تو ہم اگر اپنی صفوں کو دیکھتے ہیں تو ہم یہاں بالکل ہی بہت ہی کمزور دکھائی دیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ اذان ٹی وی کو جو ہے اپنا وقت بھی دیں گے اور اپنے فائنینشیل سپورٹ بھی دیں گے اور اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے۔ جزاک اللہ۔